حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسمع کے بعد سورۃ الفجر کی جو تلاوت 2 آیت تلاوت کی، اس مناسبت سے، اسی تعلق سے آج کچھ باتیں خطبہ جمعہ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم جن ایام اور جن دنوں سے گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت دن، بڑی اہمیت والے، بڑے فضیلت والے دن۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی۔ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں۔ فجر کا وقت احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا فضیلت والا ہے، بڑا بابرکت والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاؤ۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد انہی ذی الحجہ کے 10 رات مراد لیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے ایام میں یہ سب سے بہترین اور فضیلت والے دن، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سال کے 365 دنوں میں سب سے محبوب ترین دن اگر کوئی ہے تو یہ 10 دن ہے۔ احب الی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ 10 دن ہے۔ یہ حدیث ان ایام اور ان 10 راتوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ ایک اور جگہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ نے فرمایا کہ جہاد بھی ان ایام میں کوئی فضیلت نہیں رکھتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ، جہاد بھی کوئی فضیلت کا اس میں کام نہیں ہے مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال خرچ کر کے دوبارہ واپس لوٹ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے فضیلت کے دن ہیں، یہ اللہ کا بہترین موقع ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں۔ ان دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کیوں بتائی گئی؟ اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں کئی ایک اہم اور جامع عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز، فرض نمازیں، فرض عبادات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی 10 دنوں میں حج کا فریضہ ادا کرنے والے انہی 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ حج ایک بڑی فضیلت اور اہم عبادت ہے جو اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ہے۔ جو بھی لوگ سفر حج پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بآسانی اپنا حج مکمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح سلامت اللہ ان کو اپنے وطن لوٹائے، کیونکہ حج جیسی اہم عبادت انسان پورے طاقت اور استطاعت کے ساتھ جب حج کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو مکمل سنت کے طریقے کے مطابق جو انسان حج کرتا ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو حج مبرور یعنی سنت کے عین مطابق ہو، سنت کے طریقہ پر ہو، اگر وہ کوئی انسان حج کر کے آتا ہے تو سوائے اس کا بدلہ جنت کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس سال نہیں جا سکے نیت کریں، اللہ اسباب بنائے گا کہ ہم حج کے لیے اپنا آئندہ سال اس کی نیت کریں کہ ہم حج پر جائیں، کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہے
اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ایک مومن اور موحد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ آخرت میں جنت میں چلا جائے۔ جو انسان جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت کے ذریعے بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ نے جس کو دولت نہیں بھی دی ہے تو وہ ان ایام میں کثرت سے عبادت کر کے، کثرت سے ذکر و اذکار کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ ان دنوں کی اہمیت کو اگر سمجھیں گے، ان کو غور کریں گے تو دنیا کے سب سے بہترین دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ان دنوں میں اللہ سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں بھی رخصت ہو سکتا ہوں، آپ بھی رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان دنوں کو بڑی غنیمت جان سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن نصیب کیے ہیں، تو ان میں ہم خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، نفلی روزے رکھیں۔ آپ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ فرض نمازیں تو ہے ہی ہم پر، سنتوں کے اہتمام کریں، نفلی کو اہتمام کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کس دن کے کس عمل کی ادا پسند آئے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان دنوں کی فضیلت میں سب سے اہم فضیلت جو ہوتی ہے وہ ہے حج، جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ ذی الحج کے ایام کے علاوہ آپ غیر دنوں میں حج کریں گے تو حج ہوتا بھی نہیں اور کرتے بھی نہیں۔ تو یہ ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ان دنوں میں کی جاتی ہے، اور اس میں جو اہم ایک دن ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے الحج علی عرفہ، حج جو ہوتا ہے وہ عرفہ ہوتا ہے، یعنی حاجی اگر عرفے کے دن زوال سے پہلے میدان عرفہ میں نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر آپ مینا نہ پہنچے 8 تاریخ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ عرفے کے دن نہیں پہنچیں گے زوال سے پہلے مینا میں تو پھر آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عرفے کا دن ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ ایک دن کا عرفے کا روزہ ہم اپنے ملک کے حساب سے، اپنے ملک کے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ ایک روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم لوگ 9 تاریخ کو اپنے ملک کے حساب سے 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ہم میں سے ہر کوئی ضرور کوشش کرنا چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے۔ عرفے کے دن کی فضیلت کے تعلق سے احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے رب العالمین کے دربار میں ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نشہ کھینچا، جب آدم علیہ السلام کی ذریت جو قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی، ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم میں کے ہر انسان نے کہا تھا، اگرچہ کہ ہمیں وہ یاد نہیں ہوگا لیکن میں بھی کہا تھا، آپ بھی کہا تھا، قیامت تک آنے والے ہر انسان نے کہا تھا قالوا بلا، کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو عہد لیا گیا تھا یہ بھی عرفے کا ہی دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ تو یہ عرفے کی فضیلت ہے۔ جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار یوم عرفہ۔ ہم میں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہم میں کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشش کر دے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، اس کی شدت سے، اس کے عذابات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ عرفے کا دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق النار یعتق اللہ عبدا من النار یوم عرفہ۔
سال میں 365 دن میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفے کا دن ہوتا ہے، وہ عرفے کا دن ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کر اللہ سے استغفار کریں، ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے بخشش طلب کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حاجی عرفے کے میدان میں رہتا ہے، حاجی زوال کے بعد ظہر عصر پڑھ کر جو دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو مغرب تک وہ سورج ڈوبنے تک دعا میں لگا رہتا ہے۔ یہ دعا کا دن ہوتا ہے خاص کر، چاہے وہ حاجی عرفے کے میدان میں ہو، انسان تقریباً 2.5-3 گھنٹے حجاج اکرام صرف دعا میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے جو دنیا کے ہر کونے سے آئے ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کا رنگ الگ، ان کے خاندان الگ، سب کچھ الگ ہے، لیکن میرے دربار میں جب وہ آتے ہیں تو سب ایک لباس، ایک انسان بن کر آتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ پراگندہ بال ہیں، ہوش نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، کھانے کی بھوک اور تڑپ نہیں ہے، کیوں میرے دربار میں ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری رضا اور تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کر کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رکھو، ان لوگوں کو میں نے بخش دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے۔ جو لوگ عرفے کے میدان میں نہیں رہتے، اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، انشاءاللہ ان لوگوں کے بھی لیے فضیلت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے سارے ایام خصوصاً عرفے کا دن عبادت میں گزاریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ذی الحج کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو روزے سے ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر، بخشش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بخشش کے ذریعے ہیں، کرنے سے آپ نجات پاؤ گے۔ نجات ہماری یہاں ہے، فلاح ہماری یہاں ہے، کامیابی ہماری یہاں ہے، چھٹکارا جہنم سے یہاں پا سکتے ہیں، جنت میں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ان راستوں کو چھوڑ کر، ان طریقوں کو چھوڑ کر، ان سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جا رہے ہیں، تو وہاں کامیابی نہیں ملے گی، فلاح بھی نہیں ملے گی، اور ہم جنت سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے۔ تو عرفے کے دن کی فضیلت ہے، اسی لیے ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم اور بڑے بابرکت دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عمر، قرآن مجید میں آپ لوگوں کے پاس ایک آیت ہے، جس دن یہ آیت اتری اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم تھا کہ کس تعلق سے بات کر رہا ہے، پھر بھی اس یہودی سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل عرفے کے دن ہی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ دعا پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو یہ فضیلت ہے ان دنوں میں کہ ہمارے دین اور ہماری شریعت اسی عرفے کے دن مکمل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کئی ایک فضیلت کے دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرض نمازیں تو ہیں ہم پر، نفل عبادات، صدقہ خیرات، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ذی الحج کا چاند دکھ جاتا ہے ہم تکبیرات بلند کرتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام اور خصوصاً ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ذی الحج کا چاند نظر آتا، دو صحابہ کرام اور بھی بہت سارے صحابہ کرام صرف اس مقصد سے بازاروں میں جاتے اور تکبیرات بلند کرتے تاکہ ہماری تکبیرات سن کر دوسرے بھی تکبیرات دیں۔ تو ہم لوگ گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہم ہوں، تکبیرات ان دنوں میں خاص کر کے بلند کرنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفے کے علاوہ ان دنوں میں جو سب سے اہم جو عبادت اس میں کی جاتی ہے وہ ہے قربانی، کیونکہ
اللہ तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, अफजल अय्याम दुनिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन ये अशरा ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा का पहला अशरा 10 दिन है। और इन 10 दिनों में जो अफजल वाला दिन है, फजीलत वाला दिन है, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, 10 तारीख जो यौमुन नहर, जो ईद का दिन हम कहते हैं यौमुन नहर, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल, सबसे ज़्यादा पसंदीदा दिन है इन 10 दिनों में। क्योंकि इन दिनों में हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा में जब वो रात गुजार कर सुबह नमाज पढ़कर मशअर हराम पर जाकर सूरज निकलने से पहले दुआ करते हैं, फिर वहाँ से वो कुर्बानी करते हैं, फिर अपना हलक करते हैं, फिर दवाफ़ ज़ियारत या इफ़ादा करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, फिर मीना आते हैं, फिर वहाँ कंकरियाँ मारते हैं। तो गोया हुज्जाज इकराम के लिए ये 10वां दिन जिसमें हुज्जाज इकराम कई काम करते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक ये दिन सबसे ज़्यादा अहम और फजीलत वाला है। और हम लोग भी इन दिनों में जो वहाँ पर नहीं रहते कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से हम कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो इन दिनों में दी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में 13 साल थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में तौहीद और अखलाक पर और इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर जोर दिया। जो भी अहकाम और मसाइल थे वो मदीने में नाजिल हुए। 13 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में तौहीद पर काम किया, लोगों को शिर्क से रोका और अखलाक पर सहाबा के काम किया। लेकिन ये जो सूरत है सूरह कौसर, जो कुरान की मुख्तसर सूरतों में जिसका शुमार होता है, ये मक्के में नाजिल हुई। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जैसी अहम इबादत के साथ कुर्बानी का जिक्र किया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी करें। तो हमें इस बात से अंदाज़ा मिलता है कि नमाज जैसा अहम दीन का एक अहम सुतून है, उसी तरह कुर्बानी भी दीन का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है। हम कुर्बानी को ऐसे ही मामूली ना समझे। जो इसी तरह एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को कुर्बानी के साथ जोड़ा है। जैसा हम नमाज को जितनी अहमियत देकर पढ़ते हैं, जो मुकाम हम नमाज को देते हैं, उसी तरह कुर्बानी को भी हम वही मुकाम देना चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्की दौर में ये सूरत नाजिल की, जहाँ पर अभी नमाज के अहकाम नहीं आए थे, जहाँ पर अभी रोज़ों के अहकाम नहीं आए थे, रोज़ों की फजीलत के ताल्लुक़ से अहकाम नहीं, कारोबार के ताल्लुक़ से, लेन देन के ताल्लुक़ से कोई मसाइल नहीं हुए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है कि ये कुर्बानी भी एक अहम ज़रिया है। क्योंकि कुर्बानी के ताल्लुक़ से जैसा कि हम जानते हैं कि ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुर्बानी का और तौहीद का बड़ा गहरा कनेक्शन है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हमें बहुत से तौहीद के सबक मिलते हैं। एक नौजवान इंसान पूरे कौम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? तौहीद की बुनियाद पर। तौहीद अगर होगी हमारे पास तो मुआशरा कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हमारी तौहीद मजबूत होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंगल एक नौजवान है, वक्त का बादशाह नमरूद है, सारी कौम उसके साथ है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तौहीद थी। इसीलिए तौहीद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने और अपने फजल से सारों पर गालिब कर दिया। तो हम लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो इस कुर्बानी से ताल्लुक़ रखती हैं, यही इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी जिसको अल्लाह ने खुद पसंद करके ता क़ियामत आने वालों लोगों के लिए कुर्बानी को जारी किया, तौहीद का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम दुनिया में किसी भी मसाइल मुश्किलात में हों, किसी भी नाहिये से हमारे पास मसाइल मुश्किलात आएँ, लेकिन तौहीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तौहीद अगर नहीं होगी तो फिर हमारे आमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। क्योंकि
انسان اگر توحید سے ہٹ جائے گا تو ہر شجر اور درخت سے ڈرنا شروع کر دے گا. توحید اگر ہوگی تو کوئی اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج دیکھتے ہیں ہم امت محمدیہ کے اکثر طبقہ توحید سے ہٹ گیا تو ہر جھاڑ سے ڈرتا ہے, ہر پتھر سے ڈرتا ہے, ایک نیمبو رکھ دو اس سے ڈر جاتا ہے, ایک انڈا رکھ دو اس سے ڈر جاتا ہے. کیوں؟ توحید کمزور ہوگی تو انسان ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دے گا. تو لہٰذا ہم لوگ توحید مضبوط کرنا چاہیے. توحید اگر جس کے بعد مضبوط ہوگی تو اس کا یقین بھی اللہ پر اتنا ہی مضبوط ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جب وقت کے بادشاہ سے انہوں نے ٹکر لی, مقابلہ کیا, تو جب بادشاہ ہار گیا تو اس نے یہ بہانہ کر کے کہ اس نوجوان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے اور آگ میں جلا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی پر ایک بل بھی نہیں آیا کہ اللہ کیسے مجھے بچائے گا, یہ لوگ آگ کی تیاری کر رہے ہیں. ایسی آگ جس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو جھلس کر آگ میں گر جاتا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں وہ جا رہے تھے تو ان کی زبان پر صرف ایک یہی کلمے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے. یہ کب ہوگا؟ توحید جب مضبوط ہوگی اور اللہ پر توکل ہوگا تو دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈی بھی زیادہ بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کہ گرمی سے بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ٹھنڈی ہو جائے, سردی سے بھی تکلیف نہیں, بردا و سلاما علی ابراہیم. تو یہ جو قرآن کے واقعات ہیں یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ عملی زندگی میں لانے کی. ہماری توحید اگر مضبوط ہوگی تو ہمارا یقین بھی اللہ پر مضبوط ہوگا. ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ بہت کچھ دن پہلے آپ کے سامنے آیا ہوگا, آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا. لیبیا کا ایک آدمی عامر ہادی غالباً اس کا نام ہے. کیا دعا کی ہوگی اس بندے نے, کیا یقین اور توکل ہوگا اس بندے کا. جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے سیکورٹی اس کے پاسپورٹ کا کچھ ایشو بناتے ہیں اور اس کا جو فلائٹ رہتا ہے حج کے لیے وہ جا رہا ہے, اس کا فلائٹ ٹیک آف ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں, وہاں کا عملہ کہتا ہے شاید تمہارے نصیب میں یہ حج نہیں تھا. تو وہ کہتا ہے میرا یقین اللہ پر ہے, اگر میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے تو میں ضرور جاؤں گا. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے فلائٹ ریٹرن آ جاتا ہے. دوبارہ جب اس کو اندر جانے کے لیے پھر روکا جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے, فلائٹ پھر پرواز کر جاتا ہے, ٹیک آف ہو جاتا ہے. پھر کچھ ایشو وجہ سے پھر ریٹرن آتا ہے فلائٹ. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب میں وہ لکھا ہوا حج, پھر اس کو فلائٹ میں لے جاتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, پھر وہ اپنا سفر حج مکمل کرتا ہے. تو یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں, اس بندے نے کیا نیت سے دعا کی ہوگی, اس کا توکل اور اس کا یقین کیسے ہوگا. عامر جس کو ہم جانتے بھی نہیں, پہچانتے بھی نہیں, کون تھا, کہاں تھا, کیسا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مقبولیت دی. غالباً کسی ایک امام حرم کے تعلق سے ایک واقعہ آیا تھا کہ جو بھی اس انسان سے ملے ایام حج سے یہ اپنے دعا کی ریکویسٹ اور گزارش کرے اس انسان سے. پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرمانے, اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو میرے بھائیوں, توحید اگر مضبوط ہوگی اور توکل اللہ پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر ہماری مدد فرمائے گا. جو قربانی ہوتی ہیں وہ ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے. قربانی صرف جانور ذبح کر کے ہم کھائیں, غریبوں کی کھلائیں, یہ مقصد نہیں ہے. سارے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو توحید کے راستے میں دی, اپنے بیٹے اور بیوی کو چٹیل میدان میں واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, چٹیل میدان میں چھوڑ کر آئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے تیار ہو گئے اللہ پر بھروسہ کرنے اور توکل کرتے ہوئے. تو ہم لوگ بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں اللہ پر توکل رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں. تو میرے بھائیوں, قربانی یہ ہمیں سبق دیتی ہے. اور قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے, واجب اور ضروری نہیں ہے, سنت مؤکدہ ہے. دلیل کیا ہے؟ خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سال عمدن قربانی چھوڑتے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. قربانی ایک جانور ایک فیملی کی جانب سے کافی ہوگا, جو ایک فیملی کی حیثیت سے رہتے ہیں.
ان کے جانب سے ایک جانور بھی کافی ہوگا. اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک جانور کا حصہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا. حصے کے تعلق سے کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں، گائے میں 7 ہیں اور بکرا 1 کے مناسب ہے. بکرا 2 سال کا ہو، 1 سال جب ختم ہو جائے دوسرے سال میں ختم رکھے گا تو وہ دانت والا ہوتا ہے، تو اسی بکرے کی قربانی جائز ہے اور سنت ہے. اور گائے جب 2 سال مکمل کرتی ہے تو وہ دانت ڈالتی ہے تو اس کی قربانی مستحب اور سنت ہے. اور اسی طرح اونٹ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو وہ دانت ڈالتا ہے تو اس کی قربانی مستحب ہے. جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے جانور خرید لیا کرتے تھے اور اس کو کھلا پلا کر مضبوط کرتے تھے، اس کو صحت مند بناتے تھے، پھر اس کی قربانی کرتے تھے. اگر اللہ نے ہمیں موقع اور مال دیا ہے، وقت ہے ہمارے پاس، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. قربانی جب ہم ذبح کریں تو قبلہ رخ جانور کو لٹائیں. اور یہ کئی دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم عنی وعن اہلی. اگر عمدن آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے، عمدن بسم اللہ چھوڑ کر کے بسم اللہ نہیں بھی کہیں گے، جانور ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جو عمدن بسم اللہ چھوڑ کر جانور ذبح کرتے ہیں وہ فسق ہے، وہ حرام ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا. بسم اللہ کہنا ضروری ہے. میت کی جانب سے قربانی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت نے ساری چیزیں ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے. میت کی جانب سے قربانی کرنا صحابہ میں اس تعلق سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. ایک روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میت کی جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے. شریعت نے میت کی جانب سے قربانی کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، کوئی اس کی فضیلت نہیں بتائی، بلکہ جو چیزیں بتائی ہیں کہ میت کی جانب سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں میں کھانا کھلائیں، فلاں فلاں جو چیزیں بتائی ہیں شریعت نے اس پر عمل کریں. عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان واقعی میں اگر کوئی میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایک جانور ذبح کر کے سارا گوشت وہ تقسیم کر دے گا، خود نہیں کھائے گا بلکہ غریب غربا کو کھلائے گا. قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو مشہور ہے کہ 3 حصے اس کے کیے جاتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں، آپ پورا بھی رکھ سکتے ہیں، پورا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کچھ رکھ کر کچھ رشتہ داروں کو کچھ غریبوں کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس میں غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کی سوچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا یہ بدعت ہے، صحابہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بھی ہم نیک عمل کرے گی اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، کیونکہ دین ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچا ہے. عورت کی قربانی، عورت قربانی کر سکتی ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر لیا. جب وہ دیکھی کہ اگر اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا تو بھیڑی مر جائے گی، تو اس عورت لونڈی نے تیز پتھر سے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا، اور امام کعب بن مالک نے بھی اس پر کوئی نکیر کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی قربانی دے سکتی ہے. اب اصل چیز جو ہے، ہم نے کئی باتیں سنی، اب قربانی کی کئی تقریباً مسائل ہم نے معلوم کیے. قربانی کا جو اہم مقصد ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. گوشت بھی ہم کھاتے ہیں اور خون بیکار جاتا ہے. تقوی جو اصل چیز ہے، عبادت کا مغز ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 2 عبادتیں ہماری ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. وہاں پر بھی تقوی، یہاں پر بھی تقوی. تو انسان اگر تقوی اپنی زندگی میں لائے گا تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو انسان اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی روٹی آسان کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو انسان تقوی حاصل کرے گا ہم اس کا ہر معاملہ آسان کریں گے، ہر معاملہ آسان کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان بے روزگار ہے، جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، غیبی طور پر ہم تمہاری مدد کریں گے، غیبی طور پر ہمیں آپ کو روزی کا ذریعہ بنا دیں گے. تو یہ 2 عبادتیں ہماری جو ہیں اس سے ہمیں یہی سبق معلوم ہوتا ہے اور ملتا ہے کہ انسان ایک متقی بن کر زندگی گزارے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی دعویٰ کیا ہے جنت کے تعلق سے، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہر متقی مسلمان ہو سکتا ہے اور ہر مسلمان متقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنت کا جہاں بھی قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے وہاں پر مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے یا پھر متقین، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے۔ مسلمان سے بڑھ کر ایک درجہ متقی کا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں کب تھم جائے گی، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم جس میں ملوث ہیں، اس سے ہم کو رکنا چاہیے۔ تقوی جب ہوگا انسان کے دل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ انسان اگر تقوی دل میں آ جائے تو ہر چھوٹا برا کام کرنے سے رک جائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سے برائیوں میں ملوث، چاہے وہ مرد ہو کہ خواتین۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان ایام جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں شہر ذی الحجہ کے، بڑے اہمیت اور فضیلت کے ہیں، اس میں خوب جم کر عبادت کریں۔ ایسا کریں کہ ہمارے آخری ایام ہیں، آئندہ یہ 10 دن ہمیں نہیں ملیں گے۔ نمازیں ایسی پڑھیں، صلی صلاۃ معدہ، یہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ آخری نماز سمجھ کر عبادت کریں، آخری سال سمجھ کر عبادت کریں، آخری لمحہ سمجھ کر اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں بیان کی گئیں اس پر غور و فکر کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔